الحمدللہ الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِنَّهُ لَعِلْمُ السَّاعَةِ فَلَا تَمْتَرُنَّ بِهَا وَاتَّبِعُونِ هَذَا صِرَاطٌ مستقیم۔ اور یقیناً عیسیٰ علیہ السلام قیامت کی علامت ہے، پس تم قیامت کے بارے میں شک نہ کرو، میری تابع داری کرو، یہی سیدھی راہ ہے۔ وَلَا يَصُدَّنَّكُمُ الشَّيْطَانُ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ، اور شیطان تمہیں روک نہ دے، یقیناً وہ تمہارا صریح دشمن ہے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔ پارہ 25واں سورۃ الزخرف کی آیات مبارکہ 61 اور 62 کی تلاوت کی گئی ہے اور ساتھ ترجمہ بھی کیا گیا ہے۔ گزشتہ درس میں ذکر ہوا تھا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے نہیں ہیں، وہ اللہ کے بندے ہیں، اللہ کے رسول ہیں اور بنی اسرائیل کے لیے ایک نشان ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام تمام اقوام کے لیے نہیں آئے تھے، تمام جہانوں کے لیے بھی نہیں تھے، تمام علاقوں کے لیے بھی نہیں تھے، تمام کائنات کے لیے بھی نہیں تھے، وہ صرف بنی اسرائیل کے لیے آئے تھے۔ وہ بنی اسرائیل میں آئے تھے، بنی اسرائیل کی رہنمائی کرنے کے لیے کہ بنی اسرائیل کی قوم نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی جو سچی تعلیم تھی اس میں تعریف کر لی، ان کے علماء نے، ان کے مذہبی پیشواؤں نے اپنی خواہشات کے مطابق تو رات میں تحریف کر لی تھی، ترمیم کر لی تھی، اپنی خواہشات کے مطابق فتوے دیا کرتے تھے، لوگوں کو گمراہ کیا کرتے تھے۔ بنی اسرائیل کی قوم دین حق سے ہٹ چکی تھی، تو اللہ تعالیٰ نے ان کی ہدایت کے لیے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو مبعوث فرمایا۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کفار مکہ کو دعوت دی اور ان کو یہ کہا کہ قیامت کے دن تم جن کو اللہ کا ساتھ شریک ٹھہراتے ہو، ان مورتیوں کو، یہ جو پتھر کے تم نے مورتیاں بنائے ہوئے ہیں، یہ جو پتھر کی تم نے شخصیات بنائے ہوئے ہیں، ان کو مختلف نام دیے ہوئے ہیں، یہ بھی تمہارے ساتھ جہنم میں ڈالے جائیں گے۔ تو اس پر وہ وبیلہ کرنے لگے، خوشی سے چلانے لگے۔ پھر تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی جہنم میں جائیں گے، کیونکہ اس کو تو اللہ تعالیٰ کا بیٹا کہتے ہیں، اس کی بھی مورتیاں عیسائیوں نے بنائی ہوئی ہیں۔ تو اللہ نے کہا کہ نہیں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بندے ہیں، ان کی یہ تعلیم نہیں تھی، انہوں نے تو اللہ کی توحید کا درس دیا تھا۔ اور قیامت کے دن بھی وہ کہیں گے، جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے پوچھا جائے گا کیا تم نے ان کو کہا تھا، تو آپ کہیں گے یا اللہ مجھے تو پتہ نہیں ہے، تو خوب جانتا ہے۔ تو لہٰذا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے آسمان پر اٹھائے جانے کے بعد ان کے ماننے والوں نے اس میں تعریف کر لی اور انہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو خدا کا بیٹا بنا دیا۔ اللہ تعالیٰ نے انجیل نازل کی تھی جو تورات کی اصلاح کے لیے، اس کا سمجھ لو ایسے ایک ضمیمہ تھا، اس میں بھی بنی اسرائیل تو اس پر ایمان نہیں لائے، بلکہ انہوں نے تو اپنے پوری طور پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کروانے کی کوشش کی، جیسا کہ واقعات میں آتا ہے، لیکن اللہ نے انہیں زندہ آسمانوں پر اٹھا لیا۔ اور پھر رومیوں نے، جو آپ کے 12 حواری تھے، انہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تعلیمیت کو پھیلایا، تو رومی ایمان لے آئے، جن کو ہم عیسائی کہتے ہیں۔ تو انہوں نے اپنے وہ جو شرکیہ ان کے عقائد تھے وہ تورات انجیل میں شامل کر دیے، جیسے سنڈے
وہ سورج کے جو پجاری تھے، سورج کو دیوتا سمجھتے تھے، انہوں نے اتوار کو سنڈے کا نام دے دیا۔ اسی طرح انہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو خدا کا بیٹا کہا۔ تو یہاں یہ فرمایا گیا ہے کہ تم یہ جو چیخ پکار کر رہے ہو، وہ نیک ہستیاں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی اللہ کے فضل و کرم سے جنت میں جائیں گے، اور وہ نیک ہستیاں جنہوں نے دین حق کی دعوت دی، لیکن ان کے وفات پا جانے کے بعد ان کے ماننے والوں نے ان کو اپنا مشکل کشا بنا لیا، ان کی مورتیں بنا لی، تو وہ جنہوں نے بنائی ہیں، جنہوں نے شرک کو یعنی کہ کیا کیا، شرک کو آگے بڑھایا ہے، وہ تو جہنمی ہیں، کیونکہ اللہ کے ساتھ انہوں نے شریک کر لیے، اور اللہ کے ساتھ جس نے کسی کو شریک کیا، اللہ نے کہا کہ میں اس کو کبھی نہیں بخشوں گا۔ لیکن وہ نیک ہستیاں جن کے ساتھ وہ ان مورتیوں کو، ان بتوں کو نسبت دیتے ہیں، وہ تو اللہ کے پیاری ہستی ہیں، وہ تمہارے ساتھ جہنم میں نہیں جائیں گے، بلکہ جہنم میں یہ جو مورتیاں تم بناتے ہو یہ جائیں گی۔ اور اگر پھر وہ کہتے تھے کہ اللہ تعالیٰ کسی فرشتے کو بھیجتا، آپ تو انسان ہیں، بشر ہیں، تو اللہ نے کہا اگر زمین پر فرشتے بستے تو میں فرشتوں کو بھیجتا۔ فرشتے تو آسمانی مخلوق ہیں، یہ زمین انسان کے لیے بنائی گئی۔ اور پھر اللہ نے فرمایا، جیسا کہ آج آیات پڑھی گئے، وَإِنَّهُ لَعِلْمُ السَّاعَةِ فَلَا تَمْتَرُنَّ بِهَا وَاتَّبِعُونِ هَذَا صِرَاطٌ مُسْتَقِيمٌ، کہ یقیناً عیسیٰ علیہ السلام قیامت کی علامت ہے۔ وہ قیامت کی علامت کیسے ہیں؟ جب ویسے قیامت کے نشانیاں تو پورے ہو رہی ہیں، لیکن جو بڑی نشانی ہے نا، وہ 3 نشانی ہیں، اور پھر اس کے بعد سب سے بڑی نشانی ایک ہے، جب سورج ایک دن مشرق کی بجائے مغرب سے طلوع ہوگا تو اس کے بعد توبہ کا دروازہ بند ہو جائے گا۔ اب اس سے پہلے یہ 3 نشانیاں ہوں گی کہ جب دجال کا خروج ہوگا مقام لد سے، جو فلسطین اسرائیل میں ہے، وہاں سے دجال کا خروج ہوگا، امام مہدی کا ظہور ہوگا کہ وہ خانہ کعبہ کا طواف کر رہے ہوں گے، اور ان کو اہل علم، اہل کشف، وہ اللہ کے جو برگزیدہ اولیاء ہوں گے وہ پہچان لیں گے، اور اس کی ہاتھ پر بیعت کریں گے۔ ان کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان کا نام بھی محمد ہوگا، ان کے باپ کا نام بھی عبداللہ ہوگا، ان کی والدہ کا نام بھی آمنہ ہوگا، اور وہ میری بیٹی فاطمہ کی اولاد میں سے ہوگا۔ اب اس کے ساتھ لشکر ہوگا، وہ نکلیں گے۔ دجال یعنی تمام دنیا کا چکر لگائے گا، المختصر یہ، لیکن وہ حرمین میں داخل نہیں ہو سکے گا کہ اللہ نے اس کی حفاظت فرشتوں کے ذریعے کی۔ اسی طرح المختصر دمشق و مقام لد میں میدان جنگ سجے گا۔ حضرت امام مہدی دمشق کی جامع مسجد میں نماز پڑھا رہے ہوں گے صبح کی، اس وقت حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نزول ہوگا دمشق کی، وہ جامع مسجد جس کو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ تعمیر کیا تھا، وہاں مینار 2 فرشتوں کے ساتھ ہاتھ رکھے ہوئے کندھوں پر، اور ان کا سور کہتے ہیں کہ ذات جوڑا ہوگا، اور ان سے پانی ایسے ٹپک رہا ہوگا جیسے ابھی غسل کیا ہو، اور پھر وہ آئیں گے تو امام مہدی پیچھے ہٹیں گے، وہ کہیں گے نہیں آپ نماز پڑھائیں، اس کی امامت میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام نماز پڑھی۔ پھر اس کے بعد مقام لد میں لڑائی ہوگی، اور دجال جو ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ہاتھوں قتل ہوگا۔ تو یہاں یہ بھی ہے کہ تو قیامت کی نشانی ہے، علم بمانی علامت اکثر مفسرین کے نزدیک اس کا مطلب یہ ہے کہ قیامت کے قریب ان کا آسمان سے نزول ہوگا، جیسا کہ صحیح اور متواتر حدیث سے یہ بات ثابت ہے۔ یہ نزول اس بات کی علامت ہوگا کہ اب قیامت قریب ہے، اس لیے کہ بعض نے اسے عین اور لام کے زبر کے ساتھ علامہ پڑھا ہے، جس کے معنی ہے نشانی اور علامت کے ہیں، اور بعض کے نزدیک انہیں قیامت کی نشانی قرار دینا ان کی معجزانہ ولادت کی بنیاد ہے۔ وہ معجزانہ ولادت کیا تھی
کہ اللہ نے آپ کو بغیر باپ کے پیدا کیا اور آپ نے اپنی ماں کی گود میں گواہی دی، قال انی عبداللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا، کہ لوگوں میری ماں پاک باز ہے، اللہ نے مجھے رسول بنایا ہے، اللہ نے مجھے کتاب دی ہے، اللہ نے مجھے نبوت سے سرفراز فرمایا ہے۔ اور یعنی جس طرح اللہ نے ان کو بغیر باپ کے پیدا کیا، ان کی یہ پیدائش اس بات کی علامت ہے کہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن تمام انسانوں کو دوبارہ زندہ فرمائیں گے، کیونکہ یہ جو کفار مکہ تھے وہ اللہ کو مانتے تھے لیکن قیامت کا ان کا یقین نہیں تھا، وہ کہتے تھے بس مر جائیں گے، مٹی ہو جائیں گے، دوبارہ ہم نہیں اٹھیں گے، تو یہاں ان کا رد کیا گیا۔ اور ایسے آج کل بھی لبرل طبقہ پیدا ہو گیا ہے، سیکولر یا دہریے قسم کے لوگ جو کہتے ہیں بس یہی دنیا ہے، انسان بس مادہ آپس خود بخود وجود میں آ گیا، مر جائیں گے، ختم ہو جائیں گے، لیکن نہیں، کہ مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونا ہے، حساب کتاب ہوگا، اللہ کی عدالت سجے گی۔ اور اس لیے قدرت کے الہی کو دیکھتے ہوئے وقوع قیامت میں کوئی شک کی گنجائش نہیں ہے۔ انہو میں جو ضمیر کا مرجع عیسیٰ علیہ السلام ہے، تو اسی طرح کسی کو کوئی شک و شبہ نہ ہو، قیامت آئے گی، دوبارہ ہم زندہ کیے جائیں گے، ہم سے پوچھ گچھ ہوگی کہ زندگی کیسے گزاری تھی، مال کیسے کمایا تھا، کیسے خرچ کیا تھا، علم کیسے حاصل کیا تھا، اس پر کتنا عمل کیا تھا۔ اور پھر فرمایا وَلَا يَصُدَّنَّكُمُ الشَّيْطَانُ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِينٌ، شیطان تمہیں روک نہ دے، یقیناً وہ تمہارا سری دشمن ہے۔ کیسے؟ تمہیں حق کے راستے سے روک نہ دے، تمہیں خواہش پرست نہ بنا دے، تمہیں آخرت کے یقین سے دور نہ کر دے کہ آپ کے اندر یہ کہ بس مرنا نہیں ہے، مرنے کے بعد دوبارہ زندہ نہیں ہونا، لیکن دوبارہ زندہ ہونا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے مرنے کے بعد ہمارا حشر صدیقین، شہداء، صالحین اور انبیاء کے گروہ کے ساتھ کرے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کے کوتاہیوں کو معاف فرمائے، اللہ تعالیٰ ہم سب کے صغیرہ کبیرہ گناہ معاف فرمائے اور اپنی رحمت کا معاملہ فرمائے۔ اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو آپس میں پیار، اتفاق، اتحاد کی دولت سے سرفراز کرے، فرقہ پرستی کی نجاست سے بچا کر رکھے۔ دنیا میں جہاں کے مسلمانوں پر ظلم ہو رہا ہے، خصوصاً فلسطین میں اور کشمیر میں، اللہ تعالیٰ ان کی غیبی مدد کرے۔ اللہ تعالیٰ مسلمان حکمرانوں کو غیرت عطا فرمائے کہ وہ ان کی مالی اور جانی ہر قسم کی امداد کرے۔ اور جو اسلام کے دشمن ہیں، جو اسلام کو مٹانا چاہتے ہیں، اگر ان کی قسمت میں ہدایت ہے تو اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت دے، نہیں تو ان کو نیست و نابود کر دے۔ اور جتنے بیمار ہیں، گھروں میں ہیں، ہسپتالوں میں ہیں، جہاں کہیں بھی ہیں، اللہ تعالیٰ سب کو صحت کاملہ عطا فرمائے اور ایمان کے ساتھ زندہ رکھے، اور اللہ تعالیٰ ہم سب کا خاتمہ بھی ایمان پر فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، صلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلق محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا رب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تعلیم دین کورس بعد از نباہ مغرب ہر عمر کے افراد کے لیے اس موقع سے فائدہ اٹھائیں، خصوصاً طلباء کے لیے جو کالج کے طلباء ہیں یا میٹرک کے طلباء ہیں، اس میں آپ کا اپنا فائدہ ہے۔ ایڈریس دیا گیا ہے، اس کو پڑھ لیں اور جوائن کریں۔ 3 کتاب مفت دیے جائیں گے، بالکل مفت کورس اپنی آخرت بنانے کے لیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پلیز سبسکرائب مائی چینل اینڈ لائک فار مور ویڈیوز۔ السلام علیکم۔